دعا قبول نہیں ہوتی. کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے ہے دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ حلق کے نیچے حرام اتر گیا ہے. کعبے کی چادر کو پکڑ کر بھی دعا کر رہا ہے, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. زندگی حرام ہے, گھر میں مصیبت, گھر سے باہر مصیبت. اس لیے مصیبت ہے کہ لوٹ کر کے لا رہا ہے, کوٹ کر کے کھا رہا ہے. اس لیے گھر میں بھی مصیبت, جنت جیسا گھر جہنم بن گیا. تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کہ سچا پکا مسلمان کون ہے؟ کہا کہ مجھے پتہ نہیں. کہا کہ دو چیزوں کو دیکھو, اگر سفر میں اخلاق اچھا ہے تو سچا پکا مسلمان ہے, لین دین میں پکا ہے, کھوٹا نہیں ہے, کھرا ہے, تو سچا پکا مسلمان ہے. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, اگر آپ اچھے نمازی ہیں تو 25% آپ مسلمان ہیں. آپ بہت بڑے حاجی ہیں, 25% مسلمان ہیں. آپ نے روزہ رکھا ہے, 25% مسلمان ہیں. جب تک آپ کا لین دین ٹھیک نہیں ہے, معاملات ٹھیک نہیں ہے, آپ 75% مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. ایک مثال آپ کے سامنے لا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا, آپ کو سنا رہا ہوں. 12 سال سے اوپر کا بچہ ہے, ہاف ٹکٹ لے کر کے باپ سفر کر رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس بچے کا کیسا ٹکٹ لیا ہے, ہاف ٹکٹ لیا ہے یا فل ٹکٹ لیا ہے؟ وہ مسلمان ہو کر کے کہتا ہے کہ ہاف ٹکٹ لیا ہے. کہا تم سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے. 12 سال سے زیادہ عمر کا بچہ فل ٹکٹ میں چلتا ہے, ہاف ٹکٹ میں نہیں چلتا. تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو, خدا سے دھوکہ نہیں چلے گا. دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے. بکری چرانے والا نبی کی خدمت میں آیا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں, دوسرے کی جان لے کر کے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں, اپنی جان دے کر کے دین کو سر بلند کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, مالک کی بکری تمہارے پاس امانت ہے, پہلے امانت کو مالک کے حوالے کرو, اس کے بعد میں تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت دوں گا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. مسلمان بننا ہے, 100% مسلمان بننا ہے. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کام نہیں چلے گا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. دریا ہے, باہر کی کشتی ہے, بڑی کشتی ہے آگے چل رہی ہے, چھوٹی کشتی ہے پیچھے چل رہی ہے. چھوٹی کشتی میں سوداگر ہے, بڑی کشتی میں 2 بھائی کا سفر ہو رہا ہے. کشتی ڈوب گئی, سارے لوگ ڈوبنے لگے, 2 بھائی ڈوب رہے ہیں. سوداگر نے ملاح سے کہا کہ دونوں کو بچاؤ گے 200 روپے تمہیں ملیں گے, انعام میں 200 روپے دوں گا. ایک بھائی کو بچاؤ گے 100 روپیہ دوں گا, 2 بھائی کو بچاؤ گے 200 روپے دوں گا. تو ملاح نے ایک کو بچایا, ایک کو چھوڑ دیا. اب سوداگر نے پوچھا کہ میں نے تو آفر دیا تھا, اس کو بھی بچاؤ 100 روپیہ انعام ملے گا, اس کو بھی بچاؤ 100 روپیہ انعام ملے گا, تم نے ایک ہی کو بچایا, ایک کو چھوڑ دیا. کہا کہ حضور اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا, 1 لاکھ روپیہ بھی دیتے تو بھی نہیں بچاتا. قرآن کتنا سچا ہے. تم اچھا کرو گے تمہارے ساتھ آگے اچھا ہوگا, تم برا کرو گے تمہارے ساتھ آگے برا ہوگا. جدا دیوانہ پن اب ایسے دیوانے سے کیا ہوگا, ہمیں کیوں لوگ سمجھاتے ہیں, سمجھانے سے کیا ہوگا. میرا قاتل انہیں کہتے ہیں سب اور ٹھیک کہتے ہیں, قسم 100 بار وہ کھائیں, قسم کھانے سے کیا ہوگا. مناسب ہے سمیٹو مناسب ہے سمیٹو من دستے تو عاجز, زباں ہے بے اثر اور ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا. زباں ہے بے اثر اور ہاتھ پھیلانے سے کیا ہوگا. لوٹ کر کے لائیں گے, کوٹ کر کے کھائیں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے. لوٹ کر کے لائیں گے, کوٹ کر کے کھائیں گے, ہاتھ اٹھا دیا ہے. ذرا دھیان رکھیے گا آپ کو کہاں ہاتھ اٹھانا ہے, کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا, ورنہ سیدھے رانچی بھیجوں گا. اور زندہ رہیں گے تو دعا دوں گا, ورنہ جنازہ ہی پڑھ دوں گا. ذرا دھیان سے سنیے گا. دوسرا پیغام آ رہا ہے, رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان کو سامنے رکھیے, رمضان کی حفاظت کیجئے. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے پورے سال کی حفاظت فرمائے. رمضان میں جو عادت بنتی ہے زندگی بھر رہتی ہے. آپ کی عادت صحیح ہو گئی رمضان میں, سال بھر آپ کی عادت صحیح رہے گی, عادت عبادت بن جائے گی. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. نماز بھی اللہ کے لیے ہے, لیکن اللہ نے روزے کے بارے میں کہا روزہ میرے لیے ہے.
نماز بھی اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے نماز کے بارے میں نہیں کہا بلکہ روزے کے بارے میں کہا روزہ میرے لیے۔ یہ نقطہ کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسری بات، رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہوتا ہے، پھر بھی گناہ کیوں ہوتا؟ یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان میں چھوٹا چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن بچے کا باپ روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت اچھے ماحول میں آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، بہت پیارا جلسہ ہو رہا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ خدا نے کہا روزہ میرے لیے، ہم خدا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، غیر مسلم دیوی دیوتا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں اپنے خدا کے لیے، غیر مسلم اپنے دیوی دیوتا کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں اپنے خدا کے لیے، غیر مسلم دیوی دیوتا کے لیے بلی دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں اپنے خدا کے لیے، غیر مسلم تیرتھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں حج کا، غیر مسلم دیوی دیوتا کے لیے۔ ایک کام جو ہم کرتے ہیں غیر مسلم نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات کو سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہر کام میں مزہ آتا ہے، آپ کو میں قرآن سناؤں آپ کو سن کر کے مزہ آئے گا، میں آپ کو تلاوت سناؤں آپ کو سن کر کے مزہ آئے گا، میں آپ کو شعر پڑھ کر کے سناؤں آپ کو مزہ آئے گا، لیکن ایک کام ہے جس میں مزہ نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے میں، بھوکا پیاسا رہنے میں مزہ نہیں آتا۔ جس کام میں مزہ نہیں آتا، دل کو مزہ نہیں ملتا، وہ خدا کے لیے خالص ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے بیان کو سن رہے ہیں، میری تعریف کریں گے میرے اندر ریاکاری آ جائے گی، آپ مجھ کو حاجی بولیں گے میرے اندر ریاکاری آ جائے گی، آپ مجھ کو نمازی بولیں گے ریاکاری آ جائے گی، لیکن ایک کام ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، روزہ رکھنے میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ جس کام میں ریاکاری نہیں وہ اللہ کے لیے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ چوتھی بات سن کر کے آپ کا دل اور مضبوط ہوگا، روزہ رکھنے میں آپ کو ہمت ہوگی۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا خدا کھاتا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا خدا پیتا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے خدا کو بیوی کی حاجت نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن روزہ میں غور کیجئے، خدا کا بندہ کیا کر رہا ہے؟ روزے کی حالت میں کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، بیوی کی حاجت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ خدا کا بندہ خدا کی نقل اتار رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ اس سے بھی بڑی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ چینل والے آپ کے اس جلسے کو بہت دور تک پہنچاتے ہیں، اس کا بہت بڑا احسان ہے، چینل والے کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کا جلسہ دفن ہو جاتا، آج ہی سنا جاتا، کل دفن ہو جاتا، لیکن چینل نے اٹھایا، پوری دنیا میں آپ کے جلسے کو باقی رکھا۔ ان سب کو دعا دیجئے اللہ ان جوانوں کی جوانی میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کو خوب ترقی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے، آپ نماز پڑھ کر کے خدا کے پاس جائیں گے، فرشتوں کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، حج کر کے جائیں گے فرشتوں کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، آپ زکوٰۃ دے کر کے جائیں گے فرشتوں کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، لیکن آپ روزہ رکھ کر کے جائیں گے خدا کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات کو دھیان سے سنیے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، گناہ ہوتا ہے، شیطان قید ہے، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ تو بتایا کہ بڑا شیطان قید ہے، چھوٹا شیطان آزاد ہے، یا ٹھنی چونی آزاد ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہوتا۔ کہا حدیث میں تو مطلق ہے، شیطان قید ہوتا ہے، چھوٹا بڑا دونوں قید ہوتا ہے، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ کہا نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان تو قید ہوتا ہے، نفس آزاد ہوتا ہے، تو کہا کہ نفس تو ٹوٹ جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے، پھر گناہ کیسے ہوتا؟ تو جواب دیا نفس کے اثر کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں گے بازار میں لوہار ہوتا ہے، بھاتی چلاتا ہے، بھاتی چلاتا ہے، لوہے کو آگ میں ڈالتا ہے، جب لوہا سرخ ہو جاتا ہے تو بغل میں بالٹی ہوتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، لوہے کو جیسے ہی ڈالتا ہے چھن سے بولتا ہے، لوہا چھن سے بولتا ہے، اس کے بعد جب پانی سے لوہے کو نکالا جاتا ہے، اس پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو گرم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ جبکہ پانی کے اندر لوہا گیا ہے، اس کو پورا ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، لیکن گرم رہتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ 11 مہینہ ہم نے گناہ کیا، اس کا اثر باقی رہ گیا، اس لیے رمضان میں بھی گناہ ہو گیا۔